ریلا آہستہ آہستہ پھر کیا پاکستان کی طرف بھی رخ کرے گا اور پاکستان اسی لیے رابطے کر رہا ہے، ایران کو اپنی حمایت کا یقین دلا رہا ہے؟ سر یہ کہا ہے آج ہمارے جو ایران کے بعد پاکستان ہے، یہ کہا ہے بنجامن نیتن یاہو نے کہا ہے نا جی، کیوں نہیں کہا؟ اس کے انٹرویوز دیکھیں، وہ کہتا ہے یہ دنیا کے لیے خطرناک ہیں یہ ممالک۔ جب پاکستان کا ایٹمی پروگرام تو اسرائیل کو بہت عرصے سے چپ رہا ہے۔ بھارت اور نیتن یاہو، نریندر مودی تو میرے خیال سے بالکل وہ بچھڑے ہوئے بھائی لگتے ہیں۔ اسرائیل، امریکہ، بھارت، تین انتہا پسند سوچیں جو ہے دنیا کی اس وقت یکجا ہیں، اور یہ سوچیں کس طرف جا رہی ہیں اس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ ہمیں کوئی شک شبہ رہ نہیں جانا چاہیے۔ آپ کو کیا اسرائیل سے پاکستان کے لیے بھی خطرہ لگتا ہے؟ اسرائیل جو ہے وہ آلریڈی پاکستان کے خلاف کارروائی کر رہا ہے۔ دے آر پارٹنرڈ ود دی مودی جی، مودی کے ساتھ پارٹنرشپ میں ہے۔ ہندو زائنزم اور جو جیوش زائنزم ان کی پارٹنرشپ شروع ہے، اور یہ پاکستان از آلریڈی دیئر وکٹم۔ گریٹر اسرائیل فارمولا ہے جس نے پاکستان تک آنا ہے، ٹھیک کہہ رہا ہے برلاس، ایران کے بعد باری پاکستان کی ہے۔ ایران نے جو غلطی کی ہے بھارت کو اپنے خطے اپنے ملک کی جگہ دے کر، اور بھارت کی ارشدوانیاں ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہیں، اور اس کا امپیکٹ اب پاکستان پہ بھی آ رہا ہے۔ آلریڈی اسرائیل اور انڈیا کی جو پارٹنرشپ میں پہلگام کے بعد جو ہمارے اوپر اپلیکیشن، اس میں اسرائیل از اے پارٹنر۔ نیتن یاہو کا اگر انٹرویو دیکھ لیں، اس میں بڑے کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ دو ریجیمز ہیں جن کے ہاتھ میں نیوکلیئر بہت ہی خطرناک ہے۔ ایران کا وہ ذکر کرتے ہیں اور ایک پاکستان کا ذکر کرتے ہیں۔ تو پاکستان کا نیوکلیئر تو آلریڈی ان کے ایجنڈا پہ ہے، اور اس کی اپلیکیشن بھی ہو چکی ہے تھرو انڈیا۔ تو انڈیا اور ان کی اس پہ آگے بڑھے گا۔ دوستوں نمسکار۔ جب سے اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے تب سے پاکستان کو بہت ڈر لگ رہا ہے کہ اب ہمارا کیا ہوگا۔ حملہ کرنے کے بعد خود اسرائیلی پی ایم نیتن یاہو نے کال کر کے پی ایم مودی کو انفارم کیا تھا کہ ہم نے کیوں اور کیسے ٹارگٹ کیا ایران کو، کیونکہ یہ اسرائیل کے استعمال کا سوال ہے، اور پاکستان بھی اسرائیل کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اور وہ چاروں طرف سے دشمنوں سے گھرا ہوا ہے۔ اس لیے وہ کہاوت ہے نا، دشمن آپ پر حملہ کرے اس سے پہلے آپ اسے ختم کر۔ تو اسرائیل بھی یہی کر رہا ہے، اور اس نے ایران کے ٹاپ ملٹری آفیشلز اور نیوکلیئر سائنٹسٹ کو ختم کر دیا، جس کے بعد اب پاکستان کی باری ہے، اور پاکستان کے علاوہ کوئی مسلم دیش ایران کا ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ اور پاکستان میں تو الگ ہی لیول کا ڈرامہ چل رہا ہے کہ اسرائیل نے ایسا کیسے کر دیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نیتن یاہو نے حملے سے پہلے مودی کو فون کر کے سب کچھ بتا دیا تھا۔ پتہ نہیں ان کو یہ باتیں بتاتا کون ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کا دماغی سنتولن بگڑ گیا ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا پاکستان وار کے ٹائم ایران نے پاکستان کا ساتھ نہیں دیا تھا، اور وہ نیوٹرل رہا تھا۔ اس لیے انڈیا نے بھی کہا ہے کہ ہم نیوٹرل رہیں گے، کیونکہ ہمارے اسرائیل اور ایران دونوں سے اچھے رشتے ہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم ایک سائیڈ لے لیں، کیونکہ یہ لانگ ٹائم کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے ہمارے لیے۔ اسرائیل ہمیشہ بھارت کا ساتھ دیتا ہے، لیکن ہم بس نیوٹرل رہتے ہیں، چاہے مجبور۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ امت مسلمہ بمقابلہ یہود و نصارہ کا اس وقت ایک منظر ہم دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان کی بھی باری آ سکتی ہے، کیا پاکستان بھی اگلا ٹارگٹ ہو سکتا ہے؟ یہ جو جھوٹا آدمی ہے نیتن یاہو، یہ دیکھیے 2002 میں عراق کے بارے میں کہتا تھا کہ جی، اس وقت یہ وزیر تھا، اور کہتا تھا کہ جی وہ عراق والے جی نیوکلیئر پروگرام بنا رہے ہیں، جی وہ ایٹم بنا رہے ہیں۔ اچھا، پھر وہ سارا کچھ غلط نکلا۔ اسی طرح یہ پروپیگنڈا کرتا ہے، اور اس شخص نے دیکھیے، آپ نے کہا اگلا ٹارگٹ پاکستان، یس، وہ تو نیتن یاہو خود کہہ رہا ہے کہ ایران کے بعد پاکستان ہے، وہ اس میں تو شک ہی نہیں۔ سر یہ میرا خیال ہے آج ہمارے جو ایران کے بعد پاکستان ہے، یہ کہا ہے بنجامن نیتن یاہو نے؟ نیتن یاہو نے کہا ہے نا جی، کیوں نہیں کہا؟ اس کے انٹرویوز دیکھیں، اس نے ایران کے بعد پاکستان کا کہا ہے نا کہ ایران کے بعد پاکستان ہی ہے۔ سر حوالہ کیا ہے اس کا؟ کیا وہ یہ چاہتا تھا کہ پاکستان اس کو تسلیم کرے؟ کیا یہ بات تھی؟ نہیں، وہ کہتا ہے یہ دنیا کے لیے خطرناک ہیں یہ ممالک، وہ ایران کو خطرہ سمجھتا ہے، اس کے بعد وہ کہتا ہے پاکستان خطرہ ہے۔ اچھا، پاکستان کا ایٹمی پروگرام تو اسرائیل کو بہت عرصے سے چپ رہا ہے، یہ کس کو نہیں پتا؟ وہ کہتا ہے کہ جی یہ تو خطرناک لوگ ہیں، ان کے پاس ایٹم نہیں ہونا چاہیے، اور یہ عجیب طریقہ ہے کہ اسرائیل کے پاس ایٹم ہونا چاہیے، باقی کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آپ اس کے انٹرویوز دیکھیں۔ ٹھیک ہے، برلاس صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے، اور برلاس صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ اسرائیل کو پاکستان کا ایٹامک پاور ہونا شروع دن سے ہی کھٹک رہا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ سفارتی محاذ پر جو ایران نے لوگوں کے ساتھ تعلقات کیے تھے وہ کوئی اچھے نہیں ہیں، یہ بات ماننا پڑے گا، ایران کی نالائکی کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ پاکستان نے جس طرح دنیا کے ساتھ تعلقات اچھے رکھے ہوئے ہیں، ایران نے نہیں رکھے ہوئے، سفارتی محاذ پر وہ پیچھے رہ گیا ہے۔ یہاں تک تو ایک بات ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ ہے جو برلاس صاحب اور آپ بات کر رہے تھے، یہ اصل میں جو آپ بات کر رہے تھے گریٹر اسرائیل فارمولا ہے جس نے پاکستان تک آنا ہے، ٹھیک کہہ رہا ہے برلاس، ایران کے بعد باری پاکستان کی ہے۔ گریٹر اسرائیل فارمولا کو چلنا ہے، آگے بڑھنا ہے، اور یہ اسرائیلی جو فتنہ ہے اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینا ہے۔
پاکستان کا میں ذکر اس لیے کرنا چاہوں گی کیونکہ ایک تو ہمارے برادر ملک ہے, ہمارا نیبر ہے, اور پھر ہماری جو اس وقت ایک پوزیشن ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ کو کیا اسرائیل سے پاکستان کے لیے بھی خطرہ لگتا ہے؟ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل پاکستان کے خلاف بھی یہ کارروائی کر سکتا ہے, تو اسرائیل جو ہے وہ آلریڈی پاکستان کے خلاف کارروائی کر رہا ہے. دے آر پارٹنر ود دی مودی کے ساتھ پارٹنرشپ میں ہے, اور جو ابھی بھی اپلیکیشن ہوئی ہے اس میں اسرائیل کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ان کو ایک تو حسن کروانے میں کہ جلدی یہ کریں, اور پوری سپورٹ حاصل تھی, اور ایون ان کے لوگ جو ہے کشمیر میں موجود تھے. جی تو آلریڈی وہ اپنا جو ہندو زائنزم اور جو جیوش زائنزم ہے ان کی پارٹنرشپ شروع ہے, اور یہ پاکستان از آلریڈی دیئر وکٹم. اور پاسٹ میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے 2011 کا آپ نیتن یاہو کا اگر انٹرویو دیکھ لیں جو یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہے, جب پریزیڈنٹ اوباما اور ان لوگوں کی سیریز ایک چلی تھی, اس میں بڑے کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ دو ریجیمز ہیں جن کے ہاتھ میں نیوکلیر بہت ہی خطرناک ہے. ایران کا وہ ذکر کرتے ہیں اور ایک پاکستان کا ذکر کرتے ہیں. تو پاکستان کا نیوکلیر تو آلریڈی ان کے ایجنڈا پہ ہے, اور اس کی اپلیکیشن بھی ہو چکی ہے تھرو انڈیا. تو انڈیا اور ان کی اس پہ جی آگے بڑھے گا. تو یہ سیسا کی ایک گیم ہے, یوز کیا جاتا ہے ایک دوسرے کے خلاف. لیکن اوورآل جو زائنزم کی جو ایکسپینشنسٹ پالیسیز ان دا مڈل ایسٹ, اور ہندو زائنزم کی اور ہندوتوا کی جو اپلیکیشن ہے, وہ اس ریجن میں ایکسپینشنسٹ پالیسیز کی اپلیکیشن شروع ہو چکی ہے, اور یہ وار بڑھے گی. اسرائیل جو ہے, کیا یہ علاقائی بالادستی کے خواب کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک نئی چال ہے جس کا آغاز کر دیا گیا؟ ایران نے جو غلطی کی ہے بھارت کو اپنے خطے اپنے ملک کی جگہ دے کر, اور بھارت کی ارشدوانیاں ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہیں. بھارت نے ایران کے میں بیٹھ کر بھی پاکستان کے خلاف کام کیا ہے. اس میں اسرائیل, امریکہ, بھارت, تین انتہا پسند سوچیں جو ہے دنیا کی اس وقت یکجا ہیں, اور یہ سوچیں کس طرف جا رہی ہیں اس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ ہمیں کوئی شک شبہ رہ نہیں جانا چاہیے. اس لیے پاکستان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو نہ صرف تیار کرے, ذہنی طور پر, فزیکلی, ہر طریقے سے اپنی حفاظت کے لیے تیاری کرے, اور اپنے دوست ممالک جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے ساتھ مل کر باقاعدہ ایک اسٹڈی کے کام کرے. کیونکہ ہم اقوام متحدہ کی بات کر رہے ہیں, اقوام متحدہ نے کیا کر لیا غزہ کے اوپر جو بات ہوئی, کچھ نہیں کر سکے. اس کو کسی نے کوئی اس کو کنڈم نہیں کیا. پوری مغربی دنیا اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, وہ کیسے ایران کو کنڈم کریں, کیسے دیکھیں ہم نریندر مودی کی آپ نے ٹویٹ دیکھی ہوگی. خیر بھارت اور نیتن یاہو, نریندر مودی تو میرے خیال سے بالکل وہ بچھڑے ہوئے بھائی لگتے ہیں اپنی اس طرح کی سوچ کے حوالے سے. میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ بھئی اس میں یہ تینوں موجود ہیں. ٹرمپ صاحب کی ٹویٹ آپ نے دیکھی ہوگی. جی بالکل تینوں موجود ہیں اس میں, تینوں نے مل کر ہی کام کیا ہے. ایران کو یہ بات بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ پاکستان کے ساتھ معاملات کو بگاڑ تو میں نہیں کہوں گا, بہتری کر نہیں لائے, اور بھارت کو ترجیح دی ہے تو آج اس کا نقصان بھی اٹھا رہا ہے. ریلا آہستہ آہستہ پھر کیا پاکستان کی طرف بھی رخ کرے گا؟ اور پاکستان اسی لیے رابطے کر رہا ہے, ایران کو اپنی حمایت کا یقین دلا رہا ہے, امریکہ کے ساتھ تعلقات کے ہوتے ہوئے بھی اور عرب ورلڈ کے خاموش ہوتے ہوئے بھی پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم مکمل حمایت کریں گے. کیوں؟ ایران نے چابہار پورٹ جو ہے وہ انڈیا کے حوالے کر دی ہے, which is going to be a competitor of Gwadar and of Karachi, اور انڈیا کو ایک ایکسیس مل جائے گی into Afghanistan and Central Asia in competition with Pakistan. تو ظاہر ہے we would have been very upset کہ یہ آپ نے کیا کیا, اگر انہوں نے اپنے انٹرسٹ دیکھے انہوں نے انڈیا کے حوالے کر دیے. انڈیا جو ہے وہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے on the war, کنڈیم کیا ہے انڈیا کی اٹیکس on us, but at the same time انڈیا کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں وہ ٹھیک ٹھاک قسم کی. تو مطلب ہے this is the way it happens. تو یہ مسلم ممالک جو ہیں بڑی غنیمت ہے کہ یہ OIC والے جو ہیں یہ اکٹھے ہو گئے ہیں کنڈیم کرنے کے لیے.